ڈاکٹر محیط پرزاد صاحب، آپ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم کشمیری اس پر فخر کرتے ہیں کہ آپ ایکسل کر رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ کا نام گوگل پہ ڈالیں تو فوراً فلیش کرتا ہے کہ آپ نے یہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. آپ کشمیر کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ کچھ یادیں، کچھ باتیں. دیکھیے، کشمیر ایک بہت سے طریقوں سے اس کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. ایک دنیا کے بہت جنت بے نظیر ایک خطے کی حیثیت سے اس کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. آپ کشمیر کو ایک ٹریجڈی کے طور پہ یاد کر سکتے ہیں. آپ اس کی جو مشکل اور بہت ہی خونچکا قسم کی ایک تاریخ ہے اس کا ذکر کر سکتے ہیں. آپ وہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے، جھیل ڈل ہے، وہاں کی جو تاریخ ہے اس کی بات کر سکتے ہیں. وہاں کے باغات کی بات کر سکتے ہیں. اس کی سیاست کی بات کر سکتے ہیں. تو کوئی ایک پہلو نہیں ہے. جس طرح دنیا کا کوئی بھی حصہ ہوتا ہے، جو کوئی بھی مملکت ہوتی ہے، کوئی بھی قوم ہوتی ہے، تو کشمیر کو اور کشمیر کے لوگوں کو آپ مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ گزشتہ 100 برس کی، 150 برس کی جو کشمیر کی تاریخ ہے، جب سے کشمیر کو بلکہ اس سے بھی زیادہ بھی کہہ جی، کیونکہ جو مہاراجہ غلاب سنگھ کی یا ہری سنگھ کی حکومت ہے، اس سے پہلے بھی جو کشمیر کی تاریخ ہے وہ کوئی اتنی آسان یا اتنی خوشکن تاریخ نہیں ہے. گزشتہ 300-400 برس سے، 400-500 برس سے، جب سے کشمیر کی ریاست کی اپنی آزادی ختم ہوئی، پہلے افغانوں کے ہاتھ، پھر اس کے بعد ڈوگروں کے ہاتھ، پھر ہندوستان کے ہاتھ، تو ایک بہت ہی ٹریجک ہسٹری جو ہے وہ کشمیر کی تاریخ نے رقم کی ہے. اور اب دنیا کشمیر کو اس ٹریجک ہسٹری کے پہلو سے، اس لینز سے ہی دیکھتی ہے. میرے خیال ہے کہ زیادہ تر آپ کے سننے والے، دیکھنے والے جو ہیں آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام کے، اور ہمارے بھی جو ویورز ہیں یا پڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہ کشمیر کو اسی ٹریجڈی کے لینز سے دیکھتے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. ڈاکٹر صاحب، آپ کے والد مرحوم، میں انہیں ولی کہتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ بستے ہیں. کشمیر کے جتنے بڑے لوگ ہیں ان سے ذکر خیر ہوتا ہے آپ کے والد مرحوم کا، ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آپ کے والد صاحب بڑی شفقت کرتے تھے میرے ساتھ، اور کشمیر سے اپنی ہجرت کا واقعہ وہ میرے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی تھیں. اور پھر وہ کس طرح ایکسل کیے، پاک آرمی کو جوائن کیا ڈاکٹر بننے کے بعد، اور لوگوں کے کام آئے. یہ تو خیر وہ منہ سے نہیں بتاتے تھے، یہ ان کے بعد لوگوں نے بتایا کہ کس طرح وہ لوگوں کے کام آتے تھے. آپ بھی آکوپائیڈ کشمیر گئے تھے ایک دفعہ. ماسٹر لطیف صاحب ایک بہت بڑے ٹیچر ہیں، میرے بھی ٹیچر ہیں، آپ کو بھی پڑھاتے رہے اور آپ کو بڑا آئیڈلائز کرتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ فزکس، میں نے ماسٹر لطیف سے تھوڑا سا میں نے ماسٹر لطیف صاحب سے، ہم نے 9th میں اور میٹرک میں فزکس، کیمسٹری اور میتھس، یہ تینوں سبجیکٹس انہوں نے بڑی محنت سے پڑھائے. گرمیوں کی چھٹیوں میں، جب میں منگلہ میں ویسے پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، لیکن وہ میرپور میں اپنی کلاس لیا کرتے تھے، تو میرے فادر نے مجھے کہا کہ یہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. میں نے ان سے ٹیوشن لی سمر ہالیڈیز میں، 9th کلاس میں بھی اور 10th میں بھی، اور بہت وہ فائدہ مند تھی. بدقسمتی سے بہت دفعہ ان سے پھر بعد میں رابطہ نہیں رہ سکا، کبھی ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن میں نہیں رکھ سکتا کانٹیکٹ، جس کا مجھے بڑا افسوس ہے. جس واقعے کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے کالج کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ میں گیا، کشمیر گیا، سری نگر گیا، تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا، جو میرا خیال ہے اس زمانے میں شاید اس کی قیمت ہوتی ہوگی 1000-2000 روپے ہوتی ہوگی. بہرحال اس کیمرے کی جو قیمت، جب ہم گئے سری نگر گئے، میں اور میری والدہ تھے، تو ہم سے انہوں نے جب انٹر کیا ہندوستان میں، تو کیمرے کی پرائس غالباً لکھی گئی پاسپورٹ پہ، ڈکلیریشن پہ، تو ہم نے 1000 روپے لکھی یا 1400 روپے لکھی. اور وہ کیمرہ، ہم کسی شادی پہ گئے، وہ کیمرہ وہاں چوری ہو گیا. تو ہمیں سری نگر میں لوگوں نے کہا کہ جی وہ بڑا تنگ کریں گے کسٹم والے واپسی پہ آپ کو، تو آپ اس کی FIR درج کرائیں. تو ہم نے جس جگہ پہ وہ شادی تھی، اس علاقے کی جو ڈسٹرکٹ و تحصیل تھی، وہ تھوڑا سا سری نگر سے باہر تھا، وہاں بھی اس کی FIR کروائی. کشمیر میں واپس آ کے بھی اس کی FIR کروائی. لیکن جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو کسٹم والوں نے ہمیں کہا جی کہ ہم تو کشمیر کی پولیس کی FIR کو نہیں مانتے، یہ کیمرہ تو ہندوستان کی معیشت میں اور اکانومی میں چلا گیا، اور یہ تم لوگوں نے چوری کر لیا، اور اب اس کیمرے کا آپ کو جو ہے نا جرمانہ جو ہے دینا چاہیے. اور ہم اب اس وقت مجھے یاد ہے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیا بنا تھا، اس پہ اب ہم تھے، اور وہ ہمیں جہاز کی فلائٹ نہ لے لیں، اور ہمارے پاس جتنے پیسے تھے ہندوستانی، ہم نے جب ایئرپورٹ پہ آئے تو سب چیزیں خرید لی. ہم نے کہا واپس جانے میں انڈین روپی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اس کے 1400 روپے آپ جب تک جمع نہیں کراتے آپ فلائٹ نہیں لے سکتے.
تو ہمارے لیے عجیب و غریب سچویشن اس لیے پیدا ہو گئی کہ میرا چھوٹا بھائی تھا اس وقت، ہادی میرا خیال ہے 3-4 سال کا تھا یا اس طرح سے تھا، میں تھا، میری مدر تھی، نہ ہمارے پاس پیسے تھے، نہ دلی میں کہیں رہنے کی جگہ تھی. سری نگر سے ہم فلائٹ لے کے آئے ہوئے تھے. اچھا ہندوستان میں بڑی سختی ہے، اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں تو آپ ہندوستان میں کسی ہوٹل میں ٹھہر نہیں سکتے، اگر آپ کے پاس اس شہر کا سٹے نہیں ہے تو وہ آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. یعنی اگر آپ سپوز ہم فلائٹ مس کر دیتے، یہاں تو کسٹم نے ہمیں روکا ہوا تھا، فلائٹ نہیں دینے دے دیتے، اگر ہم دلی میں چلے جاتے تو ہم کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتے تھے. یعنی ہماری بالکل فقیروں والی، محتاجوں والی صورتحال ہو گئی. اس زمانے میں کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں کرنسی کی بڑی ریسٹرکشن تھی، آپ صرف چند 100 روپے، 500 روپے، 600 روپے کیری کر سکتے تھے. تو جب ہم سری نگر آئے تو ہم نے انڈین کرنسی تو لوگوں کو کہا ہوا تھا. اس وقت ڈاکٹر مظفر مرحوم جو لاہور میں تھے، ان کے بھائی ڈاکٹر مبارک شاہ ہوتے تھے، تو ہم نے بارہمولہ سے جا کے ان سے پیسے لیے، ان کی فیملی کو یہاں پیسے دیے. اس طرح سے ہوتا تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں کریڈٹ کارڈ نہیں تھے، بینکنگ ٹرانزیکشنز نہیں تھی. یہ میں غالباً 1988 کی بات ہے. تو ہمارے رونے والے حالات ہو گئے. اور پھر ہم اب پاکستانی جو پیسنجرز تھے سارے جو جہاز میں چڑھ رہے تھے، انہوں نے جب ہماری صورتحال دیکھی تو انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے ہمیں وہ پیسے جو تھے 1000 روپے جو بھی انہوں نے جرمانہ رکھا تھا وہ انہوں نے. اچھا میں اس وقت مجھے یاد ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے وہاں پر ایک سکھ آفیسر تھا کسٹم کا، اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ قوم کا یہ جو انسپیکٹر ہے اس کو ایشو بنا رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو اسسٹنٹ کلیکٹر جو ہیں، مجھے آج تک اس کا نام ہے وجندرا سنگھ، اس کا کوئی نام تھا میرا خیال ہے وجندرا سم تھنگ. تو جو اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم تھا اس کے پاس وہ مجھے لکھ لے گیا سکھ آفیسر. اس نے مجھے کہا کہ نہیں اسسٹنٹ کلیکٹر اس کو کنڈون کر دے گا، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیمرہ چوری ہو گیا، آپ کے پاس سری نگر کے پولیس کی FIR ہے، کسٹم از باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ، آخرکار جموں اینڈ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. ہاؤ کین اے کسٹم انسپیکٹر سے کہ ہم جموں اینڈ کشمیر پولیس کی FIR کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. سو ہم اب فلائٹ ظاہر ٹائم بہت نہیں ہوتا، ہم گئے اور ہمیں اسسٹنٹ کلیکٹر کے دفتر میں کوئی نہ گھسنے دے ایئرپورٹ کے اوپر. بڑی مشکل سے اس سکھ آفیسر نے، سکھ بڑے سمپیتھیٹک، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ایلیمنٹ میں نے دیکھا کہ سکھ جو ہیں وہ اس وقت بھی پاکستانیوں سے بڑے سمپیتھیٹک ہوتے تھے. تو وہ اس نے بڑی مشکل سے سکھ نے ہماری آفیسر نے اسسٹنٹ کلیکٹر تک میری اور میری مدر کی ملاقات کرائی، اور میں نے اس کو جا کے بتایا تو وہ عجیب و غریب طریقے سے کہہ رہے ہیں. اس کے دفتر میں 2 اور لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی پاکستان سے جو بھی لوگ آتے ہیں چور ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا کیمرہ بیچ دیا ہوگا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ 1000 روپے جو ہیں اس سے ہندوستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو اس نے سکھ انسپیکٹر نے کہا جی میں کچھ نہیں کر سکتا، ہماری تو جو سینٹرل بینک ہے انڈیا کا اس کے بڑے اسٹرانگ رولز ہیں اور میں اس کو کنڈون نہیں کر سکتا، یہ 1000 روپے کے کیمرے. تو پھر ہم واپس آئے. خیر اینی پاکستانی جو پیسنجرز تھے انہوں نے جب ہماری صورتحال دیکھی کہ بھئی یہ اس کی والدہ بھی ساتھ ہیں اس لڑکے کی، اور یہ چھوٹا بچہ ہے ہادی اس وقت، تو ان لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے ہمیں دیے، اور وہ پیسے ہم نے وہاں جمع کروائے، اور اس طرح سے انہوں نے ہمیں فلائٹ لینے دی. اچھا اس کا کیا کرنا ہوا کہ 2 سال کے بعد میں نے یہاں سول سروسز کا پاکستان میں ایگزام دیا اور میرا کسٹم ڈپارٹمنٹ میں آ گیا، میں اسسٹنٹ کلیکٹر ہو گیا، میں نے ایئرپورٹ پہ بھی نوکری کی. اس کی وجہ سے مجھے پتا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کلیکٹر دلی ایئرپورٹ پہ جو بول رہا تھا وہ مہا جھوٹ اور بکواس تھی. اسسٹنٹ کلیکٹر آف کسٹم کسی بھی چیز کو کنڈون کر سکتا ہے. کیمرہ تو اگر اس کو جینون کیس دیکھتا ہے کسی ٹیکس اینڈ ڈیوٹی کا، اس کو وہ کنونس ہے تو اپنے ہاتھ سے لکھ سکتا ہے کہ آئی ہرڈ دی ایپلیکینٹ اور یہ ایشو ہے، جبکہ FIR بھی موجود ہے. اس چیز کو